جب موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی تو ان سے فرمایا فاستمع لما یوحی. ایک ہوتا ہے فاسمع، اس کا مطلب ہوتا ہے سنو، چاہے دھیان ہو چاہے نہ ہو. فاسمع سنو. ایک ہے فاستمع، دھیان سے سنو، دھیان سے. تو اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ جو دھیان سے نہیں سنے گا اس کے پلے کچھ نہیں پڑے گا. کیونکہ دین میں تو تکرار ہے. کوئی قرآن کے 30 پارے ہیں، اسی کا ترجمہ مطلب قیامت تک ہوتا رہے گا. قرآن کے 30 پارے ہیں، اسی کا قیامت تک ترجمہ مطلب ہوگا. اسی کو بار بار سنا جائے گا، سنایا جائے گا. نہ کوئی نئی کہانی ہے، نہ کوئی نیا قصہ ہے. پرانا قصہ ہے، پرانی بات ہے، لیکن اس میں اتنا علم چھپا ہوا ہے. اور حدیث کی وہی صحاح ستہ 6 کتابیں ہیں یا کچھ اور اس کے ساتھ معروف کتابیں ہیں. تو چیزیں تو وہی ہیں جن کو ہم نے سننا ہے، لیکن اگر دھیان سے سنا جائے تو ہر دفعہ سننے میں نیا علم کھلتا ہے. ہر دفعہ سننے، ہر دفعہ پڑھانے میں نیا علم کھلتا ہے. ہمارے استاد تھے، مجھ سے فرمانے لگے میں نے 19 برس کنز پڑھائی ہے کتاب فقہ کی، اور ہر سال میرے اوپر نیا علم کھلا. ہر سال 19 سال ایک ہی کتاب پڑھائی ہے، لیکن ہر سال اس میں علم میں اضافہ ہوا ہے. تو یہ دین اللہ کا ہے. اس کے ایک ایک لفظ میں سمندر چھپے ہوئے ہیں، اس کے ایک ایک لفظ میں اللہ کے نور کی تجلیات چھپی ہوئی ہیں. ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ نے قرآن کو لوح محفوظ پہ اتارا تو الفاظ میں اتارا الف لام میم ذالک الکتاب، ذا لام کاف الف لام کاف کے کتاب، الفاظ کی شکل میں اتارا. اور اللہ کا جو کلام ہے وہ الفاظ میں نہیں ہوتا. اللہ کا کلام الفاظ میں نہیں ہوتا. اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، یہ جو آپ پر وحی آتی ہے تو وہ کیسی ہوتی ہے؟ تو آپ نے فرمایا بس ایک آواز ہوتی ہے جس میں الفاظ کوئی نہیں ہوتے. مثل الجرس، جیسے گھنٹی بجتی ہے ایسی ایک آواز ہوتی ہے، اس میں الفاظ کوئی نہیں ہوتے. جب وہ آواز ختم ہوتی ہے تو پھر الفاظ کی شکل میں اللہ ثم الینا ثم ان علینا بیانا، یہ پھر ہمارے ذمہ ہے کہ آپ کی زبان پر ہم اس کو جاری کر دیں. تو لوح محفوظ پر جب اللہ نے قرآن کو اتارا تو الفاظ میں اتارا. تو اس ایک روایت میں آتا ہے اگر اللہ لوح محفوظ پر قرآن کو الفاظ میں بند کر کے نہ اتارتا، سیدھا اتار دیتا تو لوح محفوظ کے پرزے پرزے ہو جاتے، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے. اتنا وسیع ہے. پھر اللہ نے کہا لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر اس قرآن کو میں پہاڑ پہ اتارتا لرأيته خاشعا متصدعا، تو تم دیکھتے کہ وہ بھی لرز جاتا، کانپ جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. یہ اتنا وزنی کلام ہے. تو پہلا حق سننا ہے، اور سنانے والے کے ذمہ ہے کہ صحیح سنائے، سننے والے کے ذمہ ہے کہ دھیان سے سنے. فاستمع. دوسری جگہ ارشاد فرمایا ان فی ذلک لذکر، اس میں نصیحت ہے، لیکن کس کے لیے؟ لمن کان لہ قلب، جس کے سینے میں دل ہو. او القى السمع وهو شہید، تو کان بھی لگائے اور دماغ بھی حاضر ہو. دماغ حاضر ہو، دل حاضر ہو، کان متوجہ ہو، پھر ایک جملہ بھی زندگی بدل دیتا ہے. اور دھیان سے نہ سنے تو سارا قرآن اوپر سے گزر جائے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. گھڑے کو الٹا رکھا جائے، اوپر پورا دریائے سندھ ڈال دیا جائے تو ایک قطرہ بھی اندر نہیں جائے گا، اور گھڑے کو سیدھا رکھا جائے تو ایک قطرہ جو ٹپکے گا وہ بھی اس کے اندر ہی جائے گا، باہر تو نہیں جائے گا. تو میرے بھائیو، یہ آپ حضرات کی جو بے اکرامی ہوئی ہے اس پہ آپ حضرات ہمیں بھی معاف کر دیں، ان کو بھی معاف کر دیں. جان بوجھ کے کوئی نہیں کرتا، غلطی سے ہو ہی جاتا ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت جو میں مثال دیتا ہوں، کنڈو عالم کا ایس پی آپ سے ناراض ہو جائے تو آپ کو دن میں تارے نظر آنے لگ جاتے ہیں.
یہ ضلع تحصیل ہے، تحصیل نہیں تحصیل، تو چلو ڈی ایس پی ہوگا یہاں، تو ٹنڈو آدم کا ڈی ایس پی ناراض ہو جائے یا اس کا اے سی ناراض ہو جائے تو دن میں تارے نظر آنے لگ جاتے، تھانے دار ناراض ہو جائے پریشانی ہو جاتی، وارنٹ نکل آئے کسی کے، وارنٹ نکل آئے تو دکان بند کر کے بھاگتا ہے، پہلے اپنی ضمانت کرانے کی سوچتا ہے کہ میری ضمانت ہو جائے پھر میں اپنی دکان کھولوں. اور اس وقت قصہ یہ ہے کہ زمین آسمان کا بادشاہ ہم سے ناراض ہے جو اللہ ہے، اور لیکن اس کی ناراضگی پہ بھی قربان جائیں. وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، کیا مزیدار بات ہے، تیرا رب بڑا ہی مہربان ہے. لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا، اگر تمہارے گناہوں پہ میں تمہیں پکڑنے لگتا لَعَجَّلَ لَهُمُ الْعَذَابَ، پھر عذاب ایسا آتا کہ تمہیں کوئی بچتا کوئی نہ، سب رگڑے جاتے. اس کی ناراضگی بھی رحم ہے، اور اس نے عرش کے اوپر تو سوائے اللہ کے کوئی نہیں، تو عرش کے اوپر ایک تختی لگی ہوئی ہے، اس کی لمبائی چوڑائی کو اللہ ہی جانے کتنی ہے، تو اس نے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غصے سے آگے ہے. اللہ کی ذات کی کوئی حد کوئی نہیں، اس کی صفات کی بھی کوئی حد نہیں. جو 99 نام حدیث میں آئے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ بس یہی اللہ کی صفات ہیں، بلکہ جیسے اللہ لامحدود ہے اس کی صفات بھی لامحدود ہیں. لیکن اگر تمام صفات کو اکٹھا کیا جائے تو دو میں ساری صفتیں آ جاتی ہیں، غفار اور قہار. غفار اور قہار، اس میں تمام لامحدود صفات ان دو لفظوں کو اپنے اندر لے لیتی ہیں. پھر ان دونوں کا اللہ تعالیٰ نے خود ہی مقابلہ ڈالا اور اپنے رحمت کو، اپنے غفور ہونے کو اپنے قاہر ہونے پر غالب کر دیا. تو وہ دنیا کے بادشاہ کی طرح یا پاکستان کے افسر کی طرح، فوج والے، پولیس والے یا کسی سیاستدان کی طرح نہیں ہے کہ غصے میں آتے ہی انتقام لینا شروع کر دے، بلکہ اسے اپنے بندوں سے، ماؤں سے بھی زیادہ پیار ہے. جیسے ماں کا بچہ نافرمان ہو کے گھر چھوڑ جائے تو ماں ناراض تو ہوتی ہے پر نظریں دروازے پر ہی رہتی ہیں کہ کب آئے گا. اوہو، ہر وقت، ہر آہٹ، ہر کھٹکا اسے یوں لگتا ہے جیسے میرا بیٹا آ رہا ہے. ہر ٹیلی فون کی گھنٹی بجے تو یوں سمجھتے شاید ابھی میرے بیٹے نے فون کیا ہو کہ میں آ رہا ہوں. ایک ماں سے ہر وقت نظریں جمائے رکھتی ہے آ جائے گا. ناراض بھی ہے لیکن محبت سے مجبور ہے. نظریں دروازے پر ہیں، مدت سے لگ رہی تھی، لگے بام ٹک ٹکی، نظریں دروازے پر ہیں کہ کب آئے. اس سے کروڑوں گنا زیادہ اللہ کو اپنے بندے سے محبت ہے، اور وہ ناراض ہونے کے باوجود بھی ہمیں دیکھتا رہتا ہے کہ یہ ٹڈو آدم والے کب توبہ کر کے میرے پاس آ جائیں، کب یہ توبہ کر لیں. اور جب کوئی توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من تقرب الی تلقیتہ من بعید، جو توبہ کر لیتا ہے تو میں آگے بڑھ کے اس کا استقبال کرتا ہوں. اللہ کی قسم، ساری دنیا مشرک ہو جائے اللہ کو اتنی بھی پرواہ کوئی، ساری دنیا سجدے میں گر جائے اللہ کو اتنی بھی پرواہ کوئی، ساری دنیا نافرمان ہو جائے اس کی بادشاہی میں اتنی بھی کمی کوئی نہیں، ساری دنیا فرما بردار ہو جائے اس کی بادشاہی میں اتنی بھی زیادتی کوئی نہیں. لا تضرہ الذنوب ولا تنقصہ المغفرہ، گناہوں سے اس کو کوئی نقصان نہیں ہوتا، معاف کرنے سے کوئی کمی نہیں آتی. تو میرے بھائیو، ایک افسر ناراض ہو جائے تو ہم کوشش کرتے ہیں
جان چھوٹ جائے، کوئی صفائی پیش کر دوں، کوئی صلح ہو جائے، زمین کا بادشاہ، آسمان کا بادشاہ، انسانوں کا بادشاہ، ہواؤں کا بادشاہ، چوپایوں کا بادشاہ، سورج چاند کا بادشاہ، فلک کا بادشاہ، روحوں کا بادشاہ، فرشتوں کا مالک، جنت کا مالک، دوزخ کا مالک، میری زندگی کا مالک، میری موت کا مالک، میرے دیکھنے کا مالک، میرے سننے کا مالک، میرے رزق کا مالک، میری عزت کا مالک، میری ذلت کا مالک، میری نجات کا مالک، میری حفاظت کا مالک، میری اولاد کا مالک، میری جائیداد کا مالک، میرا حفیظ، میری اولاد کا حفیظ، میرے رزق کا حفیظ، ساری کائنات کے بحر و بر ایک ایک ذرے کا جو بادشاہ ہے وہ ہم سے ناراض ہوا بیٹھا اور ہمیں اس کو راضی کرنے کا غم ہی کوئی نہیں۔ ایم پی اے سے تعلق بناؤ بھائی، کام آئے گا، ایم این اے سے تعلق بناؤ، کام آئے گا، تھانے دار کو سلام کیا کرو، کام آئے گا، ایس پی ڈی ایس پی کو سلام کرو، کام آئے گا۔ یہ تو میرے جیسے انسان ہیں، یہ میرے کام کیا آئیں گے اگر اللہ میرا کام نہ بنائے؟ یہ میرے کام کیا بنائیں گے اگر اللہ میرا کام بگاڑ دے؟ یہ مجھے کیا عزت دے سکتے ہیں اگر اللہ ذلیل کر دے؟ یہ مجھے کیا زندگی دے سکتے ہیں اگر اللہ مجھے موت دے دے؟ میرے بھائیوں، اپنے جیسوں کے سامنے ہم اتنی منت کرتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں، اور یہ زمین آسمان کا بادشاہ جو سب سے غنی، ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، ہمارے انتظار میں ہے کہ یہ میرا بندہ توبہ کر کے میری طرف کو لوٹ آئے، اور انتظار کے ساتھ استقبال بھی ہے کہ یہ توبہ کریں تو میں آگے بڑھ کے ان کا استقبال کروں۔ اور پھر تو صرف اتنا نہیں کہ استقبال کرے صرف آنے والوں کا، بلکہ من اعرض عنی، جو ڈنڈو آدم میں مجھ سے منہ موڑ لیتا ہے، یہ ساری دنیا میں مجھ سے منہ موڑ لیتا ہے، تو میں یہ نہیں کہتا ہوں دفع ہو جا، بلکہ نادیتہ عن قریب، میں اس کے قریب جا کر اس کو بلاتا ہوں کہ میرے بندے مجھے چھوڑ کے تمہیں کہیں سکھ نہیں ملے گا، مجھے اپنا بنا لے، مجھے ساتھ لے لے۔ ابن آدم تو والی نہیں، میرے بندے تو نے سارے جہان سے دوستی لگائی، کبھی مجھ سے بھی تو دوستی لگا کے دیکھ، کیسی پیاری بات۔ کہ تم نے سب کو سلام کیے، سب کی خوش آمدید کی، سب سے تعلق جوڑے، کبھی مجھ سے بھی تعلق جوڑتا، تو نے لوگوں سے دوستیوں کے مزے چکھے، کبھی مجھ سے دوستی لگانے کا مزہ بھی چکھ لے۔ تو والی نہیں، والیک، میں تجھ سے دوستی لگا کے دکھاؤں گا تو تجھے بتاؤں گا کہ دوست کسے کہتے ہیں، سب مددگار کسے کہتے ہیں۔ تو صافی نہیں، تو صافیک، تو مجھ سے معاملہ کر کے دیکھ، پھر دیکھ میں تیرے ساتھ کیسا معاملہ کرتا ہوں۔ یہ تو کہنا برابر سرابر۔ پھر اس سے اگلی بات، تو رضا عنی، تو مجھ سے منہ موڑ جا، میری پرواہ چھوڑ دے، انا مقبل علیک، میں نہیں منہ موڑوں گا، میں تیری طرف دیکھتا رہوں گا کہ کب توبہ کر کے آتا ہے، کب آتا ہے، کب آتا ہے۔ ان ذکرتنی، تو مجھے یاد کرتا ہے، جیسے ہم اللہ کو یاد کر رہے ہیں، ذکرتو کا، وہ ہمیں اس وقت آسمان میں یاد کر رہا ہے، وَإِن نَسِيتَنِي، اور اگر تو مجھے بھول جائے، ذکرتو کا، میں تو مجھے بھول جائے، میں پھر بھی تمہیں یاد رکھتا ہوں۔ اب تمہارے انتظار میں رہتا ہوں کہ دیکھو کسی گھڑی میں، کسی صبح، کسی شام، کسی موڑ پر تو یہ توبہ کر کے مجھے اپنا سمجھے گا، مجھے اپنا بنائے گا۔ ابن آدم اذکرک وتنسانی، میرے بندے میں تمہیں یاد رکھتا ہوں، تو مجھے بھول جاتا ہے۔ استترک ولا تخشانی، میں تیرے گناہوں پہ پردے ڈالتا ہوں، تو دلیر ہو جاتا ہے، جرأت کرتا ہے، مجھ سے ڈرتا ہی نہیں ہے، بھول جاتا ہے کہ میرے گناہوں کو چھپانے والا کتنا کریم اور رحیم ہے۔ تو میرے بھائیو، اس کریم اللہ کو ہم راضی کر لیں، یہ ہم محنت کر رہے ہیں۔ یہ کوئی جماعت نہیں، تبلیغی جماعت، یہ محنت ہے کہ آج زمین آسمان کا آقا ہم سے ناراض ہے، اس کی ناراضگی لے کر ہم نہ سوئیں، اس کی ناراضگی لے کر ہم کام نہ کریں، پہلے اس کو راضی کریں، راضی کر لیں، پھر وہ خوش ہو کے دنیا بھی بنا دیتا ہے، آخرت بھی بنا دیتا ہے، اور اس کا رحم و کرم ایسا ہے کہ اسے منانا سب سے زیادہ آسان ہے۔
ماں ناراض ہو جائے، استاد ناراض ہو جائے، باپ ناراض ہو جائے، ان سے معافی مانگنا مشکل، ان کو منانا مشکل۔ زمین آسمان کا بادشاہ ناراض ہے، اس کو منانا اتنا آسان ہے کہ کائنات میں کسی کو منانا بھی اتنا آسان نہیں جتنا اس اللہ تعالیٰ کو منانا ہمارے لیے آسان ہے۔ کہ ہم نے کہا یا اللہ مجھے معاف کر دے، میری توبہ ہے، اللہ تعالیٰ دوسرے لمحے میں کہتا ہے جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، نئے سرے سے عمل کرو۔ تو اس وقت اللہ کو راضی کیے بغیر ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اللہ کو ہم راضی کریں۔ ہم زندگی میں اس کے محتاج ہیں، رات کو سونے میں اس کے محتاج ہیں، صبح اٹھ جائیں اس میں اللہ کے محتاج ہیں، صبح سے ہمارا پیشاب صحیح آئے ہم اس میں اللہ کے محتاج ہیں، عافیت سے کاروبار دکانوں میں چلے جائیں اللہ کے محتاج ہیں، دکانوں پہ اللہ گاہک بھیجے اس میں ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہماری کمائی ہمارے استعمال میں آئے، بیماری میں نہ لگے، مقدمے میں نہ لگے، ڈاکو نہ لے جائے، اس میں ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، میرا لقمہ میرے اندر غذا بنے، دوا نہ بنے، ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہوا جو بھی چل رہی ہے یہ عذاب نہ بنے، رحمت بنے، ہم اسی کے محتاج ہیں، یہ پانی ہے، یہ میٹھا ہے، یہ کڑوا نہ ہو، ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، قدم قدم پر ہم اس بادشاہ کے محتاج ہیں۔ تو بھائیو ہم اس رحیم و کریم اللہ کو ناراض نہ کریں بلکہ توبہ کر کے ہم اپنے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیں۔